السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کے اندر 26ویں پارے حامیم کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر 5 صورتیں ہیں: سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف۔ 26ویں پارے سے بھی ہم اور آپ کو بہت سارے پیغام اور اسباق ملتے ہیں، جو انشاءاللہ کچھ خاص اسباق اور دروس پیغام آج کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ 26ویں پارے سے ہم اور آپ کو جو پہلا پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا یہ شرک ہے اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کے دعا سے غافل ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ان کو پکار رہا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا اور اس کو حاجت روا سمجھنا یہ شرک ہے اور گمراہی ہے۔ قبروں میں مدفون بزرگوں کو حاجت روا سمجھنا اور ان کو حاجت روائی کے لیے پکارنا یہ شرک اور گمراہی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں، بچیں اور خالص اللہ رب العالمین کو پکاریں اور اسی سے جو ہے اپنا لو لگائیں۔ 26ویں پارے سے ہم اور آپ کو جو دوسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ آخرت کے رنج و غم سے بچنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جمنا، قائم رہنا، مضبوطی سے ایمان پر ڈٹے رہنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 13-14 میں فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد پھر اسی پر قائم رہے، اسی کے اوپر ڈٹے رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو قیامت کے دن سے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ بے خوف ہوں گے اور وہ کسی رنج و غم میں نہ ہوں گے۔ قیامت کے دن کی جو پریشانیاں ہوں گی، جو گھبراہٹ ہوگی، جو مشکلات ہوں گے اور جو ہیبت ناکی ہوگی، ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو کچھ وہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے تھے۔ تو جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اللہ کو اپنا رب مانیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، ایمان سے جو ہے ڈگمگائیں نہ، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، غیر شرعی کام نہ کریں، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارے ایمان پر ضرب آئے اور ہمارا ایمان مجروح ہو۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ میرا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ 26ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے
اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب یہ ماں باپ ہی ہیں، ماں باپ ہی اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اور ماں یہ ولادت کے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے اور اپنا دودھ پلاتی ہے، اولاد کی خاطر اپنی راحت، اپنا سکون، اپنا چین سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اور باپ بھی جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے، باپ بھی بچوں کی تعلیم و تربیت کا مکمل سامان فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے اور ان سے محبت اور ہمدردی کا اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کبھی بھی جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، بلکہ ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھیں۔ اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت اور نصیحت کیا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے تکلیفوں میں اس کو اٹھائے رکھا اور تکلیفوں میں ہی اس کو جنا۔ 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں ماں رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، اور جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو موت اور حیات کی کشمکش ہوتی ہے، موت اور حیات کے درمیان میں ماں ہوتی ہے، یا تو زندگی ہے یا تو پھر موت ہے۔ ولادت کے وقت کی تکلیف کو ماں برداشت کرتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کریں، جنت کو حاصل کریں۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ او احدہما، جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، ثم دخل النار من بعد ذلك فعبده اللہ واسحقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پایا یا ایک کو پایا اور اس کے بعد بھی وہ دوزخ میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا، تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ تو ماں باپ اگر زندہ ہیں، باحیات ہیں، تو ان کی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور کبھی بھی جو ہے ہمیں اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے جنت بھی ہیں، یہی ہمارے دوزخ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے 26ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، ہم کو وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا ہے، تو وہ عمل جو ہے برباد ہے، وہ عمل مردود ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ ہمارے اعمال ضائع کب ہوں گے؟ جب ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر منمانی کریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق ہم جو ہے عبادتیں انجام دیں گے، بدعات کا ارتکاب کریں گے، تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خالص قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو کیا جائے، جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور اپنی خواہشات اور منمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس گئے اور اس کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، انی عالم، میں جانتا ہوں کہ انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
युक़ब्बलुका मा क़ब्बलतुका, अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखता तो मैं कभी भी बोसा नहीं देखता। मैं अपने नबी की इत्तिबा में, अपने नबी की पैरवी में मैं तुझे बोसा देता हूँ, वरना मैं तुझे कभी बोसा ना देता। तो सहाबा जो है हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते थे। जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो करते थे, जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होता, जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, वो सहाबा उस अमल को नहीं करते थे, चाहे वो अमल कितना ही बेहतर क्यों ना हो। सुनन नबी दाऊद की रवायत है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लौ कान अद्दीनु बिर्राय, अगर दीन में अपनी मनमानी करने की गुंजाइश होती या राय से अमल करने की गुंजाइश होती, अपनी पसंद से अमल करने की कोई गुंजाइश होती, लकान अस्फलुल खुफ़्फ़ि औला बिल मस्हि मिन आलाहु, तो ऊपर मसा करने के बजाय मैं नीचे मसा करता। लेकिन मसला ये है कि वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिरि खुफ़्फ़ैहि, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप मोज़े के ऊपर मसा करते थे, मोज़े के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा करते थे। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। तो हमें भी चाहिए कि हम खालिस किताब व सुन्नत पर अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें, दीन में जो है अपनी अक़ल के घोड़े ना दौड़ाएं। कोई भी बात हमें समझ में आए या ना समझ में आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल किया है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हमें उस चीज़ को, उस अमल को बजा लाना चाहिए। हमें कोई भी अमल अपनी मर्जी से शरीयत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है वही हमें करना चाहिए। इत्तिबाए सुन्नत ही ऐन दीन है और हमेशा हमें उसी के ऊपर अमल करना चाहिए और बिदअत और खुराफात से जो अपने आप को दूर रखना चाहिए। 26वें पारे से हम और आपको ये पैगाम मिलता है कि कुरान ये हिदायत की किताब है और इस पर गौर व फिक्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिदायत देता है। कुरान ये हिदायत की किताब है और इस पर गौर व फिक्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिदायत नसीब फरमाता है। अजर व सवाब की आयतों पर गौर करने से नेक आमाल का शौक पैदा होता है। अजाब और सजाओं की आयतों को पढ़ने से गुनाहों का डर और खौफ पैदा होता है और आदमी जो है गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसके अंदर एक डर पैदा होता है। इसलिए जब कुरान पढ़ें तो गौर व फिक्र से पढ़ेंगे, दिलों में रिक्कत तारी होगी, दिलों में रिक्कत तारी होगी। अल्लाह ने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 में फरमाया, अफला यतदब्बरून कुरान, ये लोग कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। जब कुरान में गौर व फिक्र करेंगे दिलों में नक्कीद। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि एक मरतबा कुरान की आयत इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यानी तुम्हारे रब का अज़ाब ये वाक़े हो के रहेगा। जब ये आयत करीमा उन्होंने पढ़ा तो ज़ोर कतार रोने लगे, हत्ता मरिदा, यहाँ तक कि बीमार हो गए और लोग उनकी आदत करने के लिए उनके घर आने लगे। तो ये था गौर व फिक्र। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि एक मरतबा नमाज पढ़ रही हैं और नमाज में ये आयत करीमा फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्सुमूम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इनाम किया और गर्म जहरीली हवा से अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये आयत करीमा पढ़ी तो उन्होंने खूब वो रोई, ज़ोर क़तार रोती रही। तो गौर व फिक्र कुरान में जब गौर व फिक्र करेंगे, जब हम कुरान में गौर व फिक्र करेंगे तो हमारी भी यही एक दिक्कत होगी, हिदायत नसीब होगी, आखिरत की फिक्र हमारे अंदर पैदा होगी, अमल का जज्बा पैदा होगा और बुराइयों पर रोक लग जाएगा, बुराइयों पर ब्रेक लग जाएगा। इसी तरीके से 26वें पारे से हम और आपको ये भी पैगाम मिलता है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी और रहम व करम का मामला करें, एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत का बर्ताव करें। किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें, किसी को गम हो तो उसके गम को अपना गम समझें, किसी को परेशानी लायक हो तो उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझें। किसी ने कहा कि दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं ऐसे लोगों को हम मोहतरम समझते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फतह की आयत नंबर 29 में फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीना आमनु माअहू, और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार,
یہ کافروں کے اوپر بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور رحم و کرم کا معاملہ کرے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، کبھی بھی اپنے بھائی کو جو ہے اکیلا اور تنہا نہ چھوڑے۔ اگر وہ مصیبت میں پریشانی میں ہے تو اس کو اس کی پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے، اس کا سہارا بنے اور اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی، نجات دلانے کی بھرپور حسب استطاعت کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہمدردی اور رحم و کرم کے سب سے زیادہ حقدار سب سے پہلے ہمارے گھر والے ہیں، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالعیال والصبیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے اوپر ہمدردی اور رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم کرنے والے اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے والے تھے۔ آپ کے پاس اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا، کوئی اپنی مجبوری لے کر کے آتا، اگر کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ جو ہے اس سے وعدہ کر لیتے تھے، اس کو وہیں بٹھا لیتے، اور جب کہیں سے آپ کے پاس کوئی چیز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ چیز عطا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ ہمدردی، کہ آپ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کا برتاؤ کریں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں صحیح سند سے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، تیری نظر میں تیرا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ اے اللہ، تیرا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا کہ موسیٰ تم یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو زمین کے ایک کنارے میں رہتا ہے اور میرا دوسرا بندہ جو زمین کے دوسرے حصے میں رہتا ہے، دونوں میں آپس میں ملاقات نہیں ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، چین پہچان بھی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہے، تعارف بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کنارے والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا کنارے والا بھائی جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے اس کی پریشانی کے اوپر، اس کے رنج و غم کو اپنا رنج و غم سمجھتا ہے، تو یہ شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، لوگ بھی جو ہے ہمارے قریب آئیں گے اور ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اسلام کے اندر ہمدردی اور رحم و کرم کی دیکھیے کیا اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو درکنار اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی ہمدردی کرے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا کہ من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفور رحم اللہ یوم القیامہ، جو کسی گورئیے کو، کسی چڑیے کو ذبح کرتے ہوئے اگر اس کے ساتھ بھی وہ ہمدردی کا برتاؤ کرے گا، رحم اللہ یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے اوپر رحم فرمائے گا۔ یہ ہے دین اسلام، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جس کے اندر لوگوں کے لیے رحم و کرم کا مادہ نہ ہو، جو لوگوں کے ساتھ رحم نہ کرے، تو ایسا آدمی سمجھ دیجئے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، خسارے میں ایسا آدمی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاب عبد وخسرا، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، خسارے میں ہے ایسا آدمی، لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمتا للبشر، کہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے رحم و کرم کا مادہ نہ رکھا ہو، جو بے رحم ہو، جو لوگوں کو دکھ اور درد میں دیکھے، جو لوگوں کو پریشانی میں دیکھے، دکھ درد میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھیں بند کر کے چلا جائے اور ان کی مدد نہ کرے، ان کا ہیلپ نہ کرے، ان کا ساتھ نہ دے، ان کا سہارا نہ بنے۔ تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں۔ اسی طریقے سے 26ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی فاسق و فاجر کی بات پر ہمیں یقین نہیں کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے کبھی بھی جو ہے ہمیں کسی کی بات پر یقین نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے کوئی بات بیان کرے تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد جو ہے کوئی آگے قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر بغیر تحقیق کے ہم نے کسی کی بات پر یقین کرتے ہوئے
اگر ہم نے قدم آگے بڑھا لیا اور بعد میں وہ بات جھوٹی ثابت ہوئی تو پھر ہمیں ندامت اور افسوس ہوگی، خسارہ اور نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق و فاجر کوئی بات تمہارے پاس آ کر کے بیان کرے، فتبینوا، تو اس کی چھان بین کر لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا یقین نہیں کرنا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا یقین نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی بات مان لینا۔ نہ تو بات ماننے کا اللہ نے حکم دیا اور نہ ہی یقین کرنے کا اللہ نے حکم دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فتبینوا، اس کی چھان بین کر لو، پہلے جو ہے یقین ہو جائے کہ وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اچھی طریقے سے اس کی چھان بین کر لو، اس کا پڑتال کر لو کہ یہ بات صحیح ہے کہ درست ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ہو سکتا ہے جہالت میں آ کر کے تم کسی قوم کے اوپر کسی کے اوپر ایکشن لے لو اور بعد میں جو ہے تم افسوس کرو، ندامت کرو، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی ہم سے کوئی بات بیان فرمائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں، اس کی پڑتال کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہمیں کوئی قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے 26ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جب دو مسلمانوں کے جب دو گروہ آپس میں کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے، گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے، آگ کو ہوا نہیں دینا چاہیے، لڑانے کی بات نہ کریں، نفرت پھیلانے کی بات نہ کریں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ دو لوگ اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کے بجائے ہم نفرت کی آگ بڑھاتے ہیں، ادھر بھی بھڑکاتے ہیں ادھر بھی بھڑکاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ ذرا تم کھچے رہے، ذرا ہم تنے رہے، اور اسی میں ٹوٹ گیا رشتہ جہاں کا۔ تو آج یہی ہوتا ہے کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ جائیں تو لوگ جو ہے نفرت کو ہوا دیتے ہیں، اور اسی میں جو ہے دشمنی پروان چڑھتی ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، اور سماج اور معاشرے کے اندر نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو اللہ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یعنی مومن جو ہے آپس میں بھائی ہیں۔ اگر تمہارا بھائی ناراض ہو جائے، کسی معاملے میں تمہارے بھائی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو، صلح صفائی کر دو، تاکہ نفرت اور لڑائی جھگڑے کی چنگاری جو اٹھی ہے وہ وہیں پر دب جائے، وہیں پر وہ بجھ جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، صلح کراتے وقت جو ہے ڈبل گیم مت کھیلو، صلح کراتے وقت ڈبل گیم مت کھیلو کہ ادھر کچھ چہرے کے ساتھ آؤ ادھر کچھ چہرے کے ساتھ جاؤ، ذو الوجہین کا کردار مت نبھاؤ، بلکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے سے اور دونوں میں صلح کرانے کے جذبے سے آپس میں جو ہے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے لوگوں کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ سے بہتر ہے؟ صحابہ نے فرمایا بلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا یہ افضل، یہ نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ تو جب آپس میں مسلمان کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھیں، لڑ جھگڑیں، تو ان کے درمیان میں صلح صفائی کرا دینی چاہیے تاکہ نفرت کی آگ وہیں پر بجھ جائے اور معاملہ طول نہ پکڑنے پائے۔ اسی طریقے سے 26ویں پارے سے ہم کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ مذاق اڑائیں گے نفرت پیدا ہوگی، مذاق کرنے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، مذاق اڑانے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اور کبھی کسی کو طعنہ مت دو، کبھی کسی کو طعنہ مت دو، اور کبھی کسی کو آڑے ٹیڑے برے نام سے، برے القاب سے مت پکارو، کسی کے بارے میں کبھی برا گمان نہ رکھو،
کبھی کسی کی چور جاسوسی مت کرو، کبھی کسی کی غیبت مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق مت اڑائے، کوئی کسی کے حالت کا، کسی کے شکل و صورت کا، اور کسی کے لباس کا، کسی کے چال ڈھال کا، کسی کی گفتگو کا، کبھی کسی کے علم کا، کسی کی صلاحیت کا، کبھی بھی کسی کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق مت اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہو کہ تم سے بہتر ہو سکتا ہو تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق مت اڑائے، عسیٰ ان یکونا خیرا منہن، ہو سکتا ہو کہ وہ عورت تم سے بہتر ہو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلے مومنوں کو مخاطب کیا، اس میں عورتیں بھی آ گئی تھیں، لیکن بعد میں اللہ نے عورتوں کا الگ سے ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ عورتیں ایک دوسرے کے لباس کا، ایک دوسرے کے چال ڈھال کا، ایک دوسرے کے بولنے کے انداز کا، حرکات و سکنات کا بہت مذاق اڑاتی ہیں، ایسا چلتی، ایسا بولتی، ایسے کپڑے پہنتی، ایسے ایکٹنگاں کرتی، یعنی اس طریقے سے عورتیں جو ہے عورتوں کا بہت مذاق اڑاتی ہیں، ان کے چال ڈھال، ان کے لباس کا، ان کی گفتگو کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہو کہ وہ تم سے جو ہے دین اور تقوی میں بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کبھی کسی کا عیب مت لگاؤ، کسی کی عیب جوئی مت کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، بلکہ اپنے عیبوں کی فکر میں رہو، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے مت بھاگو۔ ہزاروں عیب ڈھونڈتے ہیں ہم دوسروں کے پہلو میں، اپنے کردار میں فرشتے ہوں جیسے۔ تو ہمیں اپنے عیبوں پر نظر رکھنا چاہیے، اپنے عیبوں پر نظر رکھیں گے تو ہمیں اپنے غلطیاں نظر آئیں گی۔ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے ہمیں کبھی بھی نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اپنے عیبوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہو یا جنت میں ایک درخت ہو جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی دوسروں کے عیب کے پیچھے مت بھاگو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے ناموں سے مت پکارو، جو اس کا نام ہے اس کے نام سے پکارو، دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کو اس نام سے پکارو جو اس کے لیے بہتر ہے، اس نام کو پسند کرتا ہے، اور اس کو اپنی جگہ پہ بیٹھاؤ، ملے تو سلام کرو، اس کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو کبھی کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا اور پھر جو ہے اس کو یقین میں بدل دینا، یہ بدگمانی ہے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر جو ہے چھان بین کے کسی کے بارے میں شک اور شبہ کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں، انسان کو بدگمانی تک پہنچا دیتے ہیں، تو کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایاکم والظن، اے لوگوں زیادہ گمان کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ زیادہ گمان کرنا یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، یہ گمان کرنا یہ سب سے جھوٹی بات ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ غلط رائے قائم کر کے بیٹھتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کہتے ہیں یعنی کسی کی بھید کو، کسی کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا، یعنی کسی کے گھر میں کوئی بات چل رہا ہے تو اس کو آدمی سننے کی کوشش کرے، یا آج کل موبائل فون میں کسی کے میسج کو پڑھنا، کسی کے موبائل لے کر کے اس کی گیلری میں جھانکنے کی کوشش کرنا، یا اس کے موبائل کو ہیک کرنا، اس کے واٹس ایپ کو ہیک کر لینا، اس کے فیس بک اکاؤنٹ کو ہیک کرنا، یا اس کے جو ہے انسٹاگرام کو ہیک کرنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کس سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ جاسوسی میں آ جاتی ہیں۔ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسمع الی حدیث قوم وہم لہ کارہون، جو کسی کی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے جبکہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی جو اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرے، تو صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔
اس لیے کبھی کسی کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اگرچہ وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اگر آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں گے تو یہ غیبت ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات کو پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ گویا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردار کا گوشت ویسے ہی حرام، اور وہ بھی کون؟ اپنا بھائی انسان. کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا، جب یہ پسند نہیں کرتے تو کیوں اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو؟ لہذا کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج کرائی گئی تو مررت بقوم، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا لہم اصفار من حاسن، کہ ان کے ناخن یہ تانبے کے تھے، یخمصون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو خود ہی نوچ رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یاکلون لحوم الناس، یہ لوگوں کے گوشت کو کھایا کرتے تھے. ویقعون علی اعراضہم، اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے، ان کی برائی کرتے تھے، ان کی عزت کی دھجیاں اڑایا کرتے تھے محفلوں میں، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اس لیے کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. آخری جو پیغام ہم اور آپ کو 26ویں پارے سے ملتا ہے وہ یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ پرہیزگاری ہے. یہ خاندان، یہ برادری، یہ اللہ کی نعمت ہیں، اور یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے. اگر ہم خاندان اور برادری کی وجہ سے اگر ہم ناز کریں گے، گھمنڈ دکھائیں گے تو یہ چیز نفرت اور عداوت کو جنم لے گی. اس لیے کبھی بھی اپنے خاندان پر، اپنی برادری پر ہمیں فخر اور ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ہماری جو اصل ہے، ہماری جو نسل ہے، ہمارا جو نسب ہے، وہ سب ہم ایک ہیں. نسب کے حساب سے ہم سب لوگ ایک ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور تم کو قبائل میں، قبیلوں میں اور قوموں میں ہم نے بانٹ دیا. لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں پہچان بن سکے، پہچان کا ذریعہ ہو سکے، تعارف کے لیے قومیں اللہ نے بنائی تاکہ تعارف ہو سکے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. تو یہ خاندان اور یہ برادری، یہ ہمیں عزت نہیں دلا سکتے. عزت دلا سکتے ہیں تو ہمیں ہمارا نیک عمل، ہمارا ایمان اور ہمارا تقوی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کا عمل جسے پیچھے کر دے تو اس کا حسب و نسب اور اس کو خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے حسب و نسب اور خاندان پر فخر کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک اعمال، تقوی اور ایمان سے اپنے آپ کو مزین کریں، تاکہ ان اصولوں کو دیکھ کر کے لوگ ہم سے محبت کریں اور اللہ اور بندوں کی نگاہ میں ہم محبوب اور پسندیدہ بن جائیں. تو یہ 26ویں پارے سے کچھ پیغام تھے جو ہمیں معلوم ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.